کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ انسان ان میں ملوث رہتا ہے تو موت کے وقت خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اور افسوس ہے اس شخص کے اوپر جو ساری زندگی مسلمانوں میں اس کا نام لکھا رہے اور موت کے وقت وہ کافروں میں ہو اللہ کے دربار میں۔ 4 کام جو رمضان میں کر لے گا نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑے بڑے شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے موٹے کھلے ہوتے ہیں، اور جو ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی شیطان تو قید ہے پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں، ہمارا نفس۔ تو بہت خوبصورت بات ارشاد فرمایا فرعون کو اگر بھوک لگتی تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ نفس کو سمجھانے کی بات ہے۔ ہم سوچیں کہ سال کے 11 مہینے اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، 1 مہینہ تو کوئی اللہ کے لیے جاگ لے، اللہ کے لیے سونے کو کم کر لے۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ متقی بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اتق المحارم، گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے متقی بن جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے، ممبر پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو 3 باتیں تھیں، ان میں سے ایک، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ جبرائیل امین کی بد دعا بھی کوئی عام چیز نہیں تھی، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی، رحمت للعالمین نے مہر لگا دی۔ یہ پوائنٹ بھی سوچنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی بد دعا دے تو کیا ماں آمین کہے گی؟ ماں کبھی بھی آمین نہیں کہے گی۔ تو رحمت للعالمین جو ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والے ہیں امت کے اوپر، ہماری ماں ہمارے لیے اتنا نہیں روئی جتنا نبی علیہ السلام ہمارے لیے روئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص اور رمضان کا مبارک مہینہ عطا نہ فرماتے۔ کتنی عظیم اور بڑی جو ہے برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو رمضان کا مہینہ نہ ملتا اور سورہ اخلاص نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رحمت کے لیے بنایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ کیسے بنیں گے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم افطاری اور سحری ذرا کم کریں۔ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان صرف کھانے پینے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ عورتیں گھنٹوں کھانے پینے کی تیاریوں میں لگی ہوتی ہیں، سحری کی تیاری میں بھی اور افطاری کی تیاری میں بھی، دن کے کئی گھنٹے سحری اور افطاری کی کھانے پینے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ رمضان منانے کا طریقہ ہمارا غلط ہے۔ غور کریں، ایک آدمی اگر بھوکا ہو اور کمزور ہو، ایک چھوٹا بچے کی مثال ہے، چھوٹا بچہ کمزور بھی ہو اور بھوکا بھی ہو، بتائیں اس کی ماں کو اس پہ کتنا ترس آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب ہم روزے سے بھی ہوں اور سحری بھی کم کھائی بھی ہو، اب افطاری کے وقت جو ہماری حالت ہوگی نا، کمزوری کی وجہ سے اور سحری بھی کم تھی، اس وقت جب اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری حالت کو دیکھ کر ہم پر رحمت فرما دیں گے۔ ہم نے تو سحری ڈٹ کے کھائی ہوتی ہے افطاری تک، اچھا خیر جتنا بھی ڈٹ کے کھا لیں افطاری تک بھوک لگی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی رحمت کو لینا چاہیں تو بھئی صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا ملتا ہے؟ بعض مرتبہ 1 2 3 کھجور کھا کے سحری کر لی، پانی سے روزہ کھول لیا، اگلے دن پھر سحری کر لی۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے، وہ آدھی روٹی سحری میں کھاتے تھے تاکہ افطاری کے وقت کمزوری کی حالت اللہ کو نظر آئے، میں اللہ کے سامنے کمزور ہاتھوں سے، کمزور زبان سے، کمزور لہجے سے پکار رہا ہوں اللہ کو۔ لینے کا طریقہ ہے نا، ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا۔ جیسے فرمایا نا دعا مانگتے ہوئے رویا کرو، بھائی رونا نہیں آ رہا تو کیا کرو؟ فرمایا رونے کی شکل بنا لو، تو یہ بھی تو ایک شکل ہی بنانی ہے نا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے والے بنے۔ تو جو پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا، یہ رحمتوں کو اتنا نہیں کھینچ سکتے جتنا انسان بھوک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لے سکتا ہے۔ پھر جتنا بھوکا ہوگا اتنی انوارات کی، فیوزات کی جو بارش ہے وہ زیادہ ہوگی، پیٹ بھرے پہ کم ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا بھی اس دفعہ ہم روزہ رکھیں۔ اچھا، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان رمضان جیسا گزارے گا اگلا سال ویسا گزرے گا اس کا اپنا۔ اور آج کی ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کوئی عادت کو بدلنا ہو نا
یا کسی بری چیز کو چھوڑنا ہو، کسی عادت کو ختم کرنا ہو، کوئی نئی چیز ہے، تو اس کے لیے بعض ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 21 ڈیز 21 دن بہت ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 1 مہینہ بہت ہے۔ 1 مہینہ عادت کو بدلنے کے لیے بہت ہے، اور یہ اللہ نے 1 مہینہ دیا اور ہر سال دیا۔ دیکھیں ہمارے اندر اگر حسد ہے یا جھوٹ ہے یا نگاہوں کی بد پرہیزی ہے یا تکبر ہے یا بخل ہے، کوئی بھی برائی ہے، اگر ہم آج تک ہر رمضان میں 1 برائی چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو ساری برائیوں سے ویسے ہی پاک ہو چکے ہوتے۔ تو ہم اس رمضان ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے اپنی برائیوں کو دور کرنا ہے، خامیوں کو دور کرنا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے، ایک فہرست بنائیں اور اس میں اپنی خامیاں لکھیں، اپنی گناہ لکھیں، اپنی کوتاہیاں کمیاں لکھیں، اپنی کمزوریاں اور غلطیاں لکھیں۔ ویسے ارشاد صاحب اگر پتہ نہ لگ رہا ہو نا کہ میری ہر آدمی کو تو اپنی برائی نظر بھی نہیں آتی، تو شادی شدہ لوگوں کے لیے ایک کلیہ ہے، ایک ٹپ ہے، اپنی بیوی سے پوچھ لیں بتاؤ بھی میرے اندر کون کون سی کمی ہے، اچھی خاصی فہرست تیار ہو جائے گی۔ یا اور لوگوں سے پوچھ لیں، ارد گرد والوں سے، بتاؤ بھی میرے اندر کون کون سی کمی ہے، تو اچھی بڑی لمبی چوڑی فہرست تیار ہو جائے گی۔ خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہم اپنی خامیوں کی لسٹ لکھیں۔ دیکھیں یہ خامیاں قیامت کے دن تو سامنے پیش ہو جائیں گی، ایسا تو ہے نہیں کہ کبھی سامنے ان سے پالا پڑھنا نہیں، پڑھنا تو ہے۔ اس سے پہلے ہم یہاں اس مبارک مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی خامیوں کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کریں اور دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑے بڑے شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے موٹے کھلے ہوتے ہیں، اور جو ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی شیطان تو قید ہے، پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا نفس، ہم نے اس کو اتنا موٹا کر لیا ہے، کھلا کھلا کے اتنا موٹا کر لیا ہے کہ اب یہ رمضان میں بھی نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ اب نفس کا علاج کیا ہے؟ وہ بھوک ہے۔ ایک روایت میں، ایک کتاب میں پڑھی یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا، اس کو بلا کے پوچھا تو کون ہے، اور تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ کہا انتا انتا، انا تو ہے، میں ہوں۔ پھر 1 سال اس کو جہنم میں ڈال دیا، 1000 سال۔ پھر اس کو بلایا، ہاں بھائی میں کون تو کون؟ کہا انتا انتا، انا آپ ہیں، میں ہوں۔ پھر 1 سال ٹھنڈ، 1000 سال جو ہے وہ جہنم کے اندر ایک ایریا ہے زمہریر، جہاں سردی کی شدت کا عذاب ہوتا ہے، وہاں ڈال دیا۔ پھر 1000 سال سزا دے کے باہر نکالا، ہاں بھائی تو کون، میں کون؟ کہا انتا انتا، انا آپ ہیں، میں ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کو 1000 سال بھوکا رکھا۔ 1000 سال کے بعد جب اس سے پوچھا، ہاں بھائی تم کون، میں کون؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی تو کون، میں کون؟ انہوں نے کہا اللہ تو رب ہے، میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک اللہ والے بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے، آپ کہیں گے موضوع رمضان اور فضائل باتیں بھوکی ہو رہی ہیں۔ ایک اللہ والے بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے، بھوک سے یہ ملتا ہے، یہ فائدہ، یہ کسی نے کہا بھوک بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے فائدے بیان ہو؟ تو بہت خوبصورت بات ارشاد فرمایا فرعون کو اگر بھوک لگتی تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ یہ جتنے نخرے ہیں پیٹ بھرے کے ہیں، تو رمضان میں خود بخود ایک موقع مل رہا ہے، تو ہم اس موقع کو اپنے ہاتھ سے کیوں کیسے ضائع کرتے ہیں؟ سحری کے اندر بھی اوور ایٹنگ اور افطاری کے اندر بھی اوور ایٹنگ۔ تو ایک خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے رحمتوں کے حصول کا، تو ہم اس کو صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ ہاں اگر کسی کو کمزوری ہونے لگے، پریشانی محسوس ہونے لگے، تو ٹھیک ہے کہ وہ 1-2 دن تو ایسا کرے نا، اور کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو بھائی رحمتوں کو وصول کرنے کے لیے بھوکا رہنا، اور بھوک کے حالت میں، کمزوری کی حالت میں رب سے مانگنا۔ ایک چھوٹا بچہ بھوکا بھی ہو، کمزور بھی ہو، جب ماں سے مانگے گا کیسے ممتا تڑپے گی۔ اسی طرح کوئی بندہ روزے دار ہو، آداب کے ساتھ روزہ رکھا ہو، صبح سے بھوکا بھی ہو، بھوک کی وجہ سے کمزوری بھی ہو، سحری کم کھائی بھی تھی، اب یہ بھوک کی حالت میں، کمزوری میں تڑپ کے جو رب سے مانگے گا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر تڑپ کے برسے گی۔ اب ہمارے اختیار میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال اپنے گناہوں کی ایک فہرست بنائیں، اس فہرست کو اللہ کے سامنے کسی کو دکھانی نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے رکھیے، یا اللہ اس سب میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور میرے اندر یہ ختم کر دیجیے۔
اچھا، رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک کام اور کرنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنی اپنی روحانی کیفیت کو نوٹ کر کے، چاہے لکھ لے چاہے نوٹ کر کے دل میں یاد کر لے. کیا مطلب؟ روحانی کیفیت، بھئی کون کون سی نیکی کی طرف خود بخود میں بڑھتا ہوں اور کہاں کہاں مجھے مارے باندھے بڑا اپنے آپ کو لانا پڑتا ہے، اور کون کون سی نیکیاں میں چھوڑ دیتا ہوں. ایک سائڈ. دوسری سائڈ، کون کون سے گناہ ایسے ہیں میں فوری طور پر بھاگ کے کرتا ہوں. تو ہم یہ دیکھیں کہ ابھی میری کیا کیفیت ہے. پھر رمضان پورا آداب کے ساتھ گزارنے کے بعد دیکھیں کہ نیکیوں میں کتنا آگے بڑھا، گناہوں سے کتنا نیچے گیا. کیفیت میں فرق پڑا کہ رمضان گزار کے کہ نہیں. اگر یہاں اس ٹیسٹ کو ہم نے پاس کر لیا تو یقین کر لیجئے رمضان ہمارا قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر ہم نے ٹیسٹ کو یہ دیکھا کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں رہے، بعد میں بھی وہی رہے، فیل، 100% فیل، زیرو ہو گیا. تو ہمیں اپنے آپ کو اس میں الرٹ رکھنا ہے. موبائل فون کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال، اس کے لیے بہت محتاط رہنا ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے رمضان کی قبولیت کی رکاوٹ میں، ہمارے اعمال کی قبولیت کی رکاوٹ. ذرا توجہ سے سن لیجئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین میں، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو. کہ اور اس کے بعد بعض گناہ گنوائے، 3 اس میں سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ انسان ان میں ملوث رہتا ہے تو موت کے وقت خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. اور افسوس ہے اس شخص کے اوپر جو ساری زندگی مسلمانوں میں اس کا نام لکھا رہے اور موت کے وقت وہ کافروں میں ہو اللہ کے دربار میں. وہ 3 گناہ کون سے تھے؟ ایک گناہ میاں بیوی آپس میں، خاوند نے بیوی کو ایک لفظ بول دیا کئی مرتبہ، اب طلاق تو ہو گئی لیکن ساتھ رہ رہے ہیں اور ڈھکا چھپا معاملہ چلانے کی کوشش کرے، اللہ تو جانتا ہے. تو اتنا کلیدی گناہ ہے. موت کے وقت خاتمہ ایمان، موت کے وقت کلمہ، موت جو ہے وہ کفر پہ آ سکتی ہے. کہتے ہیں ایسا بہت لوگوں کے گھروں میں ہے. یہ تو سینکڑوں سال پرانی بات ہے، آج تو معاملہ اور بہت آگے چلا گیا. دوسری بات کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو، موت کے وقت چلو کلمہ ہی مل جائے، عادت تو پکی کرو، اس کو توبہ کرتے رہا کرو. کہ دوسرا بہت بڑا گناہ لوگوں میں یہ ہے کہ مالی معاملات دوسروں کے ان کے پاس ہوتے ہیں جو انہوں نے دبائے ہوتے ہیں، دے نہیں رہے ہوتے، ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں. یہ دوسرے لوگ تنگی میں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ اس کے خاتمہ بالایمان کے خلاف جا سکتا ہے. کہ مالی معاملات میں دوسروں کو تنگ کرنا، حقوق نہیں دیتے، وراثت کے وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. تیسری بات وہ کہتے ہیں تنہائی کے گناہ ایسے ہیں کہ جو موت کے وقت کلمے سے محروم کر دیتے ہیں. تو رمضان مبارک میں عادت بنائیں کہ موبائل اور سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کا استعمال بہت محتاط اور ضروری ہو، اور جو غیر ضروری اپلیکیشن ہمارے موبائل میں ہیں ان کو تو ہم رمضان سے پہلے انسٹال کریں، اس پر بھی ہم فکر کریں. شریعت کا ایک اور بہت خوبصورت اصول ہے نیکی کے کام میں جلدی کرنا. تو رمضان آنے والا ہے تو رمضان کی تیاری کے لیے ابھی سے لگ جائیں. گزشتہ بیان جو ہوا تھا وہ سارے کا سارا اس پہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے ہم نے رمضان کی تیاری پوری کرنی ہے، ورنہ رمضان اچھا نہیں گزرے گا. بغیر تیاری کے اگر رمضان گزارا، حدیث کے اندر بھی اس طرح کا مفہوم آتا ہے نا کہ نیک کاموں میں جلدی کیا کرو. بھائی کیا موت کا انتظار ہے، یا فقر کا انتظار ہے، یا بیماری کا انتظار ہے، یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا انتظار ہے، یا قیامت کا انتظار ہے، کہ دجال کا، کس چیز کا انتظار ہے؟ تو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان کے حوالے سے ہم نے بہت زبردست تیاری رکھنی ہے. ہمارے اکابرین کے اندر ایک بہت اہم بات تھی ایک زمانے میں، اب تو وہ بات نہیں رہی ہمارے ہاں. کسی شخص کی بزرگی کا معیار، ایک زمانہ رہا ہے سلف صالحین میں، کسی شخص کی بزرگی کا معیار جانچنا ہوتا تھا تو وہ یہ دیکھتے تھے اس شخص نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان المبارک گزارے ہیں. پتہ لگتا ہے اس نے تو 40 گزار لیے، 30 گزار لیے، 50 گزار لیے. کہتے ہو اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نے تو 25 گزارے، اس نے تو 40 گزارے، ہم نے تو 10 گزارے، اس نے تو 40 گزار لی.
رمضان المبارک کو وہ بزرگی کا معیار سمجھتے تھے۔ اور کیا اس رمضان کی شان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ برکت عطا فرما دینا اور ہمیں پہنچا دینا رمضان تک۔ اب یہ برکت کس چیز میں؟ صحت میں، حافظے میں، عزت میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت۔ کب ملے گی؟ جب ہم واقعتاً ان کاموں کو کریں گے جو رمضان کے شان کے لائق ہیں۔ رمضان المبارک میں حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ کلاس کے اندر بچے ہوتے ہیں نا، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پوزیشن ہولڈر بنوں، میرے نمبر سب سے زیادہ ہوں، میں سب سے زیادہ اچھا کام کروں۔ بالکل یہی ماحول سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھتے ہیں کون نیکی میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ تنافس، یہ سبقت کرنا، نیکی میں آگے بڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دکھانا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں تو پھر ہمیں دکھانا چاہیے۔ صحابہ دکھاتے تھے، وہ دین کا مزاج سمجھے ہوئے تھے۔ مشہور ترین حدیث ہے، ہم سب نے بار بار سنی ہوگی اور ہر سال رمضان میں اس کو ہم سنتے ہیں، دوبارہ پھر ہم اس کو سن رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو ہم نبی علیہ السلام کے اندر 3 باتوں میں اضافہ دیکھتے۔ کتنی باتوں میں؟ 3 باتوں میں اضافہ محسوس ہوتا۔ پہلی بات، نبی علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو کرتے، بہت زیادہ عبادت کرتے۔ حالانکہ بغیر رمضان کے بھی آپ کی عبادت ایسی تھی کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اتنی دیر تہجد کے لیے کھڑے رہتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ غیر رمضان کا واقعہ ہے، ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے سوچا میں بھی حصول برکت کے لیے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت باندھی اور جناب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، پڑھ رہے ہیں، تلاوت چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ 100 آیات جب ہو جائیں گی آپ پہلی رکعت کا رکوع کر لیں گے۔ وہ 100 آیات ہو گئی، رکوع نہ ہوا، اب تلاوت آگے بڑھ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ جب 200 آیتیں سورہ بقرہ کی ہو جائیں گی تب تو رکوع ہو ہی جائے گا پہلی رکعت کا۔ اب وہ 200 بھی ہو گئی، رکوع نہ ہوا، تلاوت آگے چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں اچھا سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی 286 آیات کی صورت ہے، جب سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی 2.5 سپارے پہ تو پہلا رکوع ہو ہی جائے گا۔ اب سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، نبی علیہ السلام نے آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران اب پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ سورہ آل عمران مکمل ہونے میں تو رکوع ہو ہی نہیں جانا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی، نبی علیہ السلام نے سورہ نساء شروع کر دی۔ پھر سورہ نساء مکمل ہونے کے بعد 5.25 پارے پہلی رکعت میں مکمل کرنے کے بعد پہلی رکعت کا رکوع کیا۔ تو عام دنوں میں یہ عبادت تھی، تو رمضان میں صحابہ فرماتے ہیں اضافہ محسوس ہوتا تھا، وہ کیا ہوگا پھر؟ تو ہم بھی اگر چاہیں کہ ہماری عبادات میں اضافہ ہو تو ہمیں آج پلاننگ کرنی ہوگی تاکہ رمضان میں ہم فری ہو جائیں باقی کاموں سے، تو عبادت پہ وقت زیادہ دے سکیں۔ اچانک سے کچھ نہیں ہو جانا کہ جی اعلان ہوا چاند آ گیا رمضان کا، ہم ٹھیک ہو گئے، ایک دم ہمارے معمولات نہیں، سونے جاگنے کے اوقات، ان سب کو ہمیں پہلے سے پلان کرنا ہوگا۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں خوب دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ غریبوں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں کو دینا، دل کھول کے کیا کرتے۔ کبھی ہم بھی دل کھول لیں، چلو اسی رمضان میں کھول لیں، ایک ہی رمضان کے لیے نیت کر لیں، ہر سال کی نیت کرنا مشکل، اگر ہو اس سال تو کر ہی دیں دل کھول کے۔ اب ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک بجٹ ہے اور ایک وسعت ہے، اپنی وسعت کے اندر رہتے ہوئے دل کھول کے خرچ کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو کم نہیں ہونا، واپس آنا ہے، سارا واپس آنا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ اب کئی لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، کاروباری ہونے کی وجہ سے کاروبار کے مشاورت کے لیے آتے ہیں، تو مختلف لوگوں کو مشاورت دے دیتا ہوں۔ تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ صدق اور امانت کے علاوہ معاملات کی صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی پارٹنر بنا لو۔ آج بھی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، صبح 9:30 بجے کے قریب ایک جگہ گیا میں،
تو بات چیت ہو رہی تھی، تو وہاں کسی کا ذکر ہوا، تو ان صاحب نے اپنی سیل کا 2%، جو چیز سیل کی پیسے آ گئے نا، جو پیسے آتے ہیں اپنی ہر سیل کا 2% وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، کام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طے کر لیا کہ بھئی جو میرے پاس ٹرانزیکشن ہوگی، اب ہر آدمی کا نفع اپنا ہوتا ہے، ایک آدمی کام کرتا ہے اس کا نفع ہی 1% ہے، وہ کیسے دے گا؟ تو کوئی نہ کوئی ترتیب ہو، اپنی سیل میں پرسنٹیج لگا لیں یا اپنی پروفٹ کے اندر 1%، جو بھی میں نے پورا مہینہ کمایا اس کا اتنا پیسے میں نے اللہ کے راستے میں دینے، یہ کاروبار بڑھتا چلا جائے گا۔ جس آدمی کو یہ پریشانی ہو جائے نا میرا کاروبار کم ہو رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑھا دے، کم نہیں ہوگا کبھی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، 2 + 2 = 4۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا نہ مال کم ہوگا نہ کاروبار کم ہوگا۔ نبی علیہ السلام کرتے تھے، تو رمضان میں تو دل کھول کے کریں۔ کن کو دیں؟ رشتہ داروں میں دیکھیں، اور بیوہ، یتیم، غریب کتنے لوگ مل جاتے ہیں، ایسے کتنے مدرسے ہیں، مساجد ہیں، ان کے لیے انسان فکر کرے، تو کہیں نہ کہیں اس کو خرچ کرے۔ تو 3 باتیں تھیں، پہلی بات عبادت میں اضافہ، دوسری خرچ میں اضافہ، اور تیسری کون سی چیز؟ دعاؤں میں اضافہ، دعاؤں میں اضافہ۔ تو نبی علیہ السلام دعاؤں میں اہتمام کرتے تھے۔ ہم کیا کریں، کم سے کم ہم رمضان میں اتنی کوشش تو کر لیں، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24۔ تو رمضان میں روزانہ کم سے کم 24 منٹ تو دعا مانگ لیں۔ 4 کام جو رمضان میں کر لے گا نا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کون سے 4 کام؟ رمضان مبارک کا احترام اپنے دل کے ساتھ، مہینے کا احترام کریں۔ دوسرا کام، آداب کے ساتھ روزے رکھنا۔ تیسرا، ہمت کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور چوتھا، عبادات میں اہتمام کرنا۔ یہ 4 کام جو کر لے گا انشاءاللہ رمضان مبارک میں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کون سے 4 کام؟ دل میں رمضان مبارک کا احترام، آداب کے ساتھ روزے، ہمت کر کے گناہوں سے بچنا، اور عبادات کا اہتمام۔ ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے۔ اب روزے کو آداب کے ساتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حفاظت کیسے ہو؟ رمضان میں روزے کی حفاظت کیسے ہو؟ جب ہم روزہ رکھیں تو صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ہماری آنکھ بھی روزے دار ہو، کان بھی روزے دار ہو، پیٹ بھی روزے دار ہو، ہماری ناک بھی روزے دار ہو، ہمارا دل، دماغ، یہ سب روزے دار ہو۔ مزہ تو تب ہے کامل روزے سے ہوں تو پھر معاملہ بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اسے پھاڑ نہ دے۔ پوچھا گیا پھاڑنے سے کیا مراد؟ فرمایا جھوٹ، غیبت، گناہوں سے پھٹ جاتا ہے۔ اب اس میں 2 باتیں آ گئیں۔ پہلی بات، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ بھئی ڈھال کس چیز سے ڈھال ہے بتائیں؟ گناہوں سے ڈھال ہے، ٹھیک ہے، اور روزہ ڈھال ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈھال ہے، روزہ یہ خوف کی حالت سے ڈھال ہے، روزہ فقر سے ڈھال ہے، روزہ فکروں سے ڈھال ہے، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، قبر کے عذاب سے ڈھال ہے، قیامت کی سختیوں سے ڈھال ہے، ہر بری چیز سے ڈھال ہے یہ۔ تو روزہ ڈھال ہے۔ اور آگے کیا فرمایا دوسری بات؟ جب تک کہ توڑ نہ ڈالے، پھاڑ نہ ڈالے، یعنی بندہ خود پھاڑتا ہے۔ اللہ نے تو ڈھال دے دی، پھاڑتے ہم خود ہیں، اور پھاڑتے کیسے ہیں؟ گناہوں سے پھاڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک سمجھا دیا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا روزے سے، اور کتنے ہی تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات جاگنے کے سوا ثواب میں سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ کون ہے؟ روزہ بھی رکھا رات کو جناب جو ہے وہ رمضان فیسٹیول، اور وہ کیا ہوتا ہے رمضان میں ٹی وی کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن، وہ سب بھی دیکھ لی، تو روزے کا تو ثواب گیا۔ غیر محرم کو بھی دیکھا، میوزک بھی سنا، تو اب روزے کے ثواب سے ہاتھ دھو لیے، روز وہ نہیں ملتا ثواب، کیونکہ نبی علیہ السلام نے وضاحت سے فرمایا، وضاحت کے ساتھ فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف کی روایت، یعنی غلط کام نہ چھوڑے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، یہ لغو، فحش اور غلط باتوں سے بچنے کا نام ہے۔
روزہ بھی ہے کم بھی تول رہے ہیں، روزہ بھی ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، تو اس پہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت، آداب کے ساتھ روزہ رکھنا۔ اچھا، بعض لوگوں کو روزہ لگتا ہے اور بعض کو روزہ نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا روزہ لگنا، اس کا یہ مطلب ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ روزے میں صبر نہیں ہو رہا ہوتا، بے صبری ہو رہی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ روزہ کب لگتا ہے؟ کن کو لگتا ہے؟ ہر ایک کو نہیں لگتا۔ یہ جو اللہ والے آدھی روٹی کھا کے روزہ رکھ لیتے ہیں ان کو تو نہیں لگتا۔ حدیث سے جو ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے، جو نیکی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں ان کو روزہ نہیں لگتا، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، روحانی طور پر اللہ ان کو ہمت دیتے ہیں۔ اور جو روزہ رکھ کے بھی نافرمانیوں میں ڈوب جاتا ہے اس کو بھی روزہ لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اتنی بھوک سے نڈھال ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے بلوایا، کہا قے کرو، پیالے میں قے کی تو اندر سے نہ خون، گوشت، پیپ، اس طرح کی چیزیں نکلیں۔ ایسی چیزیں تو قے میں کبھی نہیں نکلتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غیبت کر رہی تھی، یہ دوسروں کا گوشت کھا رہی تھی، وہی باہر نکلا۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ روزہ اگر آداب کے ساتھ رکھیں گے تو نہیں لگے گا، روزے میں گناہ ہوں گے تو روزہ لگے گا۔ تو اس لیے اچھے واقعات کیوں پیش آئے؟ تاکہ مثال بنے اور ہم عبرت حاصل کریں اور ہم ٹھیک ہو جائیں۔ تو روزے کی حفاظت کرنا، آداب کے ساتھ روزہ رکھنا، 4 باتیں تھیں نا، روزے آداب کے ساتھ رکھنا، اور دوسری بات رمضان مبارک کا احترام کرنا۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مجوسی تھا، آگ کو پوجنے والا، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ شہر کے ایک بڑے عالم دین نے اس مجوسی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا کہ جنت میں مزے کر رہا ہے، خواب میں۔ بڑا حیران، کیا تم وہ مجوسی نہیں ہو؟ کہا ہاں میں مجوسی تھا۔ تم جنت میں کدھر آ گئے بھائی؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا ایک عمل پسند آ گیا، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو روح نکالنے کے لیے بھیجا اس نے پہلے مجھے کلمہ پڑھایا، پھر روح نکالی، اور سیدھا جنت میں۔ بھائی وہ کون سا عمل تھا؟ کہنے لگے کہ میں رمضان کا مہینہ تھا اور میں بازار میں سے گزر رہا تھا، مسلمانوں کی آبادی تھی، دوپہر کا وقت تھا، میرا چھوٹا بچہ بھی میرے ساتھ تھا، 8-10 سال عمر تو نہیں کتابوں میں لکھی، میرا لڑکا بچہ بھی میرے ساتھ تھا، ہم جا رہے تھے۔ اس نے رمضان کے مہینے میں دوپہر کے وقت میں کچھ کھلے بازار کچھ کھایا پیا، کچھ کھانے لگا۔ میں نے اس کو تھپڑ مارا، غصہ کیا، ناراض ہوا، کیا کر رہے ہو؟ بازار میں کھا رہے ہو، مسلمانوں کے کرام کا روزے کا وقت ہے، اس وقت بازار میں نہیں کھانا چاہیے، تو خیال رکھو۔ کہتے ہیں وہ بات تھی، وہ بات اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ موت کے وقت مجھے پہلے کلمہ پڑھایا گیا، روح بعد میں نکالی گئی، اب جنت میں۔ اگر کسی مجوسی کے ساتھ یہ رحمت ہو سکتی ہے تو ہمارے ساتھ کتنی ہوگی؟ ہمیں اس پہ بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان المبارک کے اہتمام میں اور احترام میں ہم اپنے گھر والوں، گھر کی عورتوں کو بھی ذرا آسانی دیں۔ دیکھیں آتا ہے ماتحت کو آسانی دینا، غریبوں کو، دوسروں کو آسانی دینا، اس پہ جنت ہے۔ تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی آسانی دیں، طے کر لیں کہ جناب افطاری اور سحری وہ چیز بنائیں جو کم وقت میں بن جائے۔ رمضان سے پہلے تیاری کر لیں، چیزیں ہوتی ہیں نا بعض مرتبہ ہاف کوک کر کے رکھ لی جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں، یہ جو باورچی خانے کی سیاست ہے عورتوں کو زیادہ اچھی آتی ہے، وہ جو کام جلدی تیار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ میں ایک گھر میں گیا تو انہوں نے میرے اکرام میں جناب آگے کیک بنا کے لا کے رکھا، اور بڑے شوق سے جو ہے نا گھر والوں نے بتایا کہ جی یہ جو اوپر خاتون ہے انہوں نے آپ کے لیے بنایا، اور اس میں کو 5-6 گھنٹے لگے۔ میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے کہا جی مجھے یہ نہیں کھانا۔ 5 گھنٹے ایک کیک بنانے پہ لگا دیے، اتنا ذکر بھی کیا تھا، مراقبہ بھی کیا، اب ایک ایک چیز کے اوپر 6-6 گھنٹے لگ رہے، یہ تو غلط ہے نا۔ جو چیز آسانی سے تیار ہو جائے وہ ٹھیک ہے، کم سے کم رمضان میں تو ہم ایسا نہ کریں۔ تو سحری افطاری میں وہ کام جو آسانی والا ہو، بھئی انہوں نے بھی روزہ رکھنا ہے،
تو ان کی عبادات میں آپ معاون بنیں اور آسانی کا ایک سلسلہ رکھیں۔ اچھا جی، عبادات کی کثرت یہ بھی مطلوب ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ رمضان میں شیاطین تو قید کر دیے گئے، لیکن ہم سے عبادت نہیں ہوتی، رکاوٹ ہے۔ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ ہمارا نفس۔ اور یہ بھوک سے، جیسے پہلے بات ہوئی، بھوکا رہنے سے یہ سیدھا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمیں کرنی ہے عبادت۔ ہمارا یہ جسم دنیا کے لیے کتنی دفعہ تھکا ہے اور راتوں کو جاگا ہے، اگر میں سب سے پوچھ لوں کہ تعداد بتائیں تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ کبھی سفر کی وجہ سے، کبھی اولاد کے بیماری کی وجہ سے، کبھی اپنی بیماری کی وجہ سے، کبھی مہمانداری کی وجہ سے، کبھی گھر میں شادی کی وجہ سے، اور کتنی ایسی وجوہات، کبھی کوئی ذہنی پریشانی کی وجہ سے نہ رات کو نیند آ رہی ہے اور تھکن بھی ہے اور کام، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہمارا جسم تھکا ہے۔ مزہ تو تب ہے اس رمضان ہم ارادہ کریں کہ ڈٹ کر عبادت کرنی ہے، اور اس دفعہ ہم نے اپنے جسم کو تھکانا ہے۔ یاد رکھیے، تھکن ختم ہو جائے گی، یہ اجر باقی رہے گا اور قیامت کے دن ہمیں ملے گا۔ ہم جب ارادہ کر لیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ سارے کام آسان فرما دیں گے۔ کہ اپنے نفس کو سمجھائیں، بہت غفلت میں وقت گزار بیٹھے، اتنی زندگی گزر گئی، اب اس رمضان کو تو ہم جو ہے نا وہ ٹھیک کر لیں۔ نفس کو سمجھانے کی بات ہے۔ ہم سوچیں کہ سال کے 11 مہینے اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے جاگتے ہیں، ایک مہینہ تو کوئی اللہ کے لیے جاگ لے، اللہ کے لیے سونے کو کم کر لے۔ کسی نے کیا خوب کہا، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر میں میٹھی نیند سوئیں گے۔ تو قبر میں میٹھی نیند کے لیے یہ رمضان میں آنکھوں کو جگائیں اور ہمت سے کام لیں۔ عبادات کی کثرت ہو، نوافل کی خوب کثرت ہو، قضا نمازیں باقی ہوں تو ان کا چارٹ بنا کے ان کو پورا کرنا شروع کریں۔ تو اس کے اوپر بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گناہوں سے بچنا یہ انتہائی اہم ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے عبادات زیادہ کرنا، نفلی عبادات زیادہ کرنا، اور ایک ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ۔ ایک صحابی آئے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ متقی بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اتق المحارم، گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے متقی بن جاؤ۔ تو ہماری زندگی کا ایک بہترین کام یہ ہے کہ اپنی زندگی سے چن چن کر گناہوں کو نکال دیں، اور یہ رمضان میں بہت آسانی سے ممکن ہے۔ تو رمضان میں ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم موت تک نافرمانی نہ کریں، لیکن کم سے کم ایک مہینہ تو رمضان کا ایسا ٹارگٹ بنائیں کہ نافرمانی نہیں کرنی۔ بھئی زندگی 150 سال، 60 سال، 40 50 سال کی زندگی میں کوئی ایک مہینہ تو ایسا ہو جس میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں اس میں ہم نے اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اب 2-3 بزرگوں کے واقعات سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی مراقبہ اور دعا کر لیتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 تراویح میں۔ تو ہم بھی رمضان میں تلاوت قرآن کا کوئی زبردست قسم کا ٹارگٹ بنائیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں لکھا ہوا تھا کہ 29 شعبان کو وہ اپنے خادمین کو بلاتے، کہتے بھائی ابھی 1 مہینہ میں نے اپنے لیے خاص کر لیا، اب پورے مہینے میں نے کسی سے ملاقات نہیں کرنی۔ ایک بوری دیتے، کہتے جتنی ڈاک آئے اس بوری میں ڈال دینا، عید کے بعد زندگی رہی تو دیکھیں گے۔ اور پورے مہینے کا اعتکاف کرتے، اور اپنی مسجد میں جب اعتکاف کے لیے پہلی رمضان میں وہ داخل ہوتے 29 شعبان کو، تو پوری مسجد ان کے ساتھ بھری ہوتی تھی، پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے۔ سنت اعتکاف تو آخری 10 دن کا ہے، لیکن شروع کے دونوں عشرے یہ نفل اعتکاف کے اعتبار سے، تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا کرتے تھے کہ بھئی 11 جیسے اب تو وہ نہیں ہے، بچپن میں ہمارے یہاں سیڑ کے لیے اب تو الفاظ بدل گئے، لیکن 20-25 سال پہلے تو ایک بہت مشہور جملہ تھا جو لوگ سیل لگاتے تھے، ونٹر کی، سمر کی، کوئی بھی،
تو ایک جملہ ہوتا تھا 11 مہینے سوڈے تو 1 مہینہ توڈا. بھئی 11 مہینے ہم نے دنیا کے سارے کام کیے ہیں تو 1 مہینہ بس اللہ کے لیے لگ جائے، اس کی فکر ہم کریں. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان ایسے گزارتا جیسے اکابر گزارتے تھے، اس کی کوشش کرتا. نوافل کی بھی کثرت ہوتی اور تلاوت کی بھی کثرت ہوتی. فرماتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا مجھ سے رمضان میں ظہر کے بعد ملنے آ گیا. اس کو میرے معمول کا پتہ نہیں تھا. میں بیٹھا ہوا تو آ گیا، بیٹھ گیا، میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا. اس کے ذہن میں سے ہوگا کہ بھئی یہ مکمل کر کے مجھے مل لیں گے. میں پڑھتا رہا حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی. میں مسجد چلا گیا اور نماز پڑھ کے آ کے فوراً پھر قرآن مجید کھول لیا، پھر پڑھنے لگا. اس نے کہا چلو اب مجھ سے ملتے ہیں، اب مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں. میں پڑھتا ہی رہا. تو عصر کے بعد بھی جب خاصا وقت گزر گیا نا، کہنے لگا رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے پر یوں بخار کی طرح نہ آوے. رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے لیکن یوں بخار کی طرح نہ آوے. ان کو تو رمضان کا بخار ہی چڑھ گیا. یعنی وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ گویا کہ محسوس ہوتا کسی دیکھنے والے کو کہ رمضان کا بخار چڑھ گیا. تو کوئی ایک رمضان ہم بھی ایسا ہمت کر کے گزارے. حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ پیرانہ سالی میں، بڑھاپے میں، آخری زمانے کے جو رمضان تھے کیسے گزارے انہوں نے. ایک رمضان کا واقعہ ہے تو لکھا ہے کتابوں میں، ان کی عشاء کے بعد شروع ہونے والی تراویح سحری کے تھوڑی دیر پہلے مکمل ہوتی ہے، بس سحری کا وقت باقی رہتا. ان کی تراویح سحری کے وقت مکمل ہوتی. کرتے کیا تھے، مسجد میں نماز پڑھتے، پھر ایک قاری صاحب آ جاتے اور ان کو کمرے میں قرآن سناتے اور ساری رات قرآن سنتے رہتے. سحری کے وقت میں وہ مکمل ہوتے، دعا کرتے اور سحری کرتے، ادھر سے فجر کے لیے چلے جاتے. بڑھاپا تھا. اب 5-7 راتیں جب ایسی گزری نا تو نقاہت آ گئی، کمزوری آ گئی. تو گھر والوں نے کہا حضرت ایک دن بیچ میں ریلیکس کر لیں، ایک رات 3-4 گھنٹے سو جائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ کر لیجیے گا. کہاں پتہ نہیں میرا آخری رمضان ہو، پھر کیا معاملہ ہو. منع کر دیا. پھر آ گئے. پھر گھر والوں کو ایک اور خیال آیا. انہوں نے قاری صاحب کو کہا، پیغام بھجوایا، قاری صاحب آپ کے شیخ بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں اور اتنی محنت کے بعد اب کمزور بھی اور ہو گئے، تو آپ ہی کوئی عذر کر لیں کہ طبیعت کی خرابی کا، اور 2-3 سپارے سنا کے چلے جائیں، ذرا جلدی چلے جائیں، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ کمر ہی ٹکا لیں. میں نے کہا جی بہت اچھا، طے کر لیا. اب عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے جب یہ آئے، قاری صاحب نے کہا حضرت آج ذرا طبیعت میں کچھ نقاہت سی ہے تو آج میں ساری رات نہیں پڑھوں گا، 2-3 سپارے پڑھ لیتے ہیں. پھر کہا ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. اب قاری صاحب نے 2-3 سپارے پڑھ کے تراویح مکمل کر دی. کہ حضرت اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں. قاری صاحب آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، آج بیمار بھی ہیں، طبیعت بھی کمزور ہے، آپ ایسا کریں میرے بستر پہ سو جائیں. کہ نہیں مجھے جانا ہے. کہ نہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے بستر پہ سو جائیں. اپنے بستر پہ سلا دیا. قاری صاحب کہتے ہیں کہ نہ میں منع اپنا نماز پڑھنے والا کہ وہ اب میں جو لیٹنا پڑا، انہوں نے زبردستی لٹا دیا. اور کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، دیکھا میرے کو پاؤں دبا رہا ہے. مجھے محسوس ہوا کہ میرے کو پاؤں دبا رہے، اندھیرا تھا تو میں اٹھ کے بیٹھا، دیکھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میرے پاؤں دبا رہے ہیں، دروازہ بند، لائٹ بند کر دی ہوئی تھی. میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قاری صاحب آپ بیمار ہیں نا، آپ تھکے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا چلے آپ کو دبا ہی دوں. قاری صاحب کہتے ہیں کہ حضرت اگر آپ نے ساری رات جا کے ہی گزارنی ہے نا تو میں ابھی وضو کر کے آتا ہوں، پھر دوبارہ ہم شروع کر لیتے، اب نفل میں سنا لیتا ہوں. تو ایسے انہوں نے پورا کیا. تو بھئی اس طرح کا کوئی شوق ہمیں بھی تو لگے، اور کوئی ایک آدھ رمضان ہم بھی تو ایسا گزار لیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں. بھئی قیامت کے دن کوئی اپنے سامنے، کوئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی عبادت لے کے آئے گا. اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. ایسے لوگ بھی پیش ہوں گے
لاہوری کے ایک بزرگ ہیں، ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، تو ان کا ایک عجیب عمل ہے. ان کی صاحبزادی نے مجھے ایک بات بتائی، تو میں نے کہا جی میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے جناب پھر میری دعوت کر دی. اب دعوت میں جناب چلا گیا. ایک عمل بتایا تھا جس کا سن کے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان سے دعا بھی کرواؤں، ان سے ملنے جاؤں. ان کے گھر چلے گئے. تو جس دن ان سے ملاقات ہوئی اس دن ان کی عمر تھی 81 سال. اور وہ مجھے کہنے لگے حضرت اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اب زیادہ تلاوت نہیں کی جاتی، بس تھوڑی کر لیتا ہوں، پورا نہیں ہو پاتا. بھئی تھوڑی سے کیا مراد ہے، پورا نہیں ہو پاتا کیا مطلب؟ کہ میں 21 سپارے روز پڑھ لیتا ہوں، اب قرآن مجید روزانہ ایک پورا نہیں ہو پاتا، کمزور ہو گیا ہوں، دعا کرے اللہ ہمت دے دے. 81 سال کا بوڑھا غیر رمضان میں 21 سپارے روز پڑھا کہ جی کئی سال ہو گئے، کمزوری ہو گئی ہے، ورنہ میں نے زندگی بھر ایک قرآن پاک روز مکمل کیا. تو یہ بھی تو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور یہ تو ابھی زندہ ہیں، پرانے واقعات کی بھی بات نہیں، حاضر. ہم کیا اللہ کے حضور لے کے پیش ہوں گے؟ ہم تو قرآن مجید کا پیج کئی دن میں ایک دفعہ نہیں کھولتے، اور فیس بک کا پیج ایک دن میں کئی مرتبہ کھولتے. ہم تو یہ لے کے پیش ہوں گے. وہ کون سا دن ہے کہ فیس بک کا پیج ہم نہیں کھولتے، اور قرآن مجید کا پیج پتہ ہی کوئی نہیں. تو ہمیں اس پہ ہمت اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ایسے لوگوں کی عبادات ہیں اور ایسی ماشاءاللہ ترتیب ہے، ہم حیران ہو جائیں. آج کل کے زمانے کی پرانی باتیں نہیں ہیں. اگر ہم تلاوت نہیں کر رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی تلاوت نہیں کر رہا. تو ہمیں ہمت کرنی ہے، اس رمضان میں رب کو منانا ہے انشاءاللہ العزیز. پھر یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ رمضان اچھا گزارو یا برا گزارو، جو مرضی گزارو. نہ 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 نہ، اچھا ہی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اگر کسی نے رمضان پایا اور اچھا نہ گزارا، نافرمانی کرتا رہا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے. ممبر پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آمین آپ نے فرمایا تو 3 باتیں تھیں. ان میں سے ایک کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان میں اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے نہ کروا لے. تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے. میں نے کہا آمین. جبرائیل امین کی بد دعا بھی کوئی عام چیز نہیں تھی، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی، رحمت للعالمین نے مہر لگا دی. یہ پوائنٹ بھی سوچنے سے تعلق رکھتا ہے. دیکھیں کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی بد دعا دے تو کیا ماں آمین کہے گی؟ ماں کبھی بھی آمین نہیں کہے گی. تو رحمت للعالمین جو ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والے ہیں امت کے اوپر، ہماری ماں ہمارے لیے اتنا نہیں روئی جتنا نبی علیہ السلام ہمارے لیے روئے. تو انہوں نے کیوں آمین کہہ دی؟ کوئی تو وجہ ہوگی. علماء نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایک ایک پل اتنی رحمت والا ہے کہ کوئی نیت ہی کر لے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. رحمت کے اتنے بہانے ہیں، اتنے انداز ہیں کہ کوئی کسی انداز میں آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی رحمت فرما دیتے ہیں. یہ اگر کسی بھی طریقے سے رحمت کا اپنے آپ کو حقدار نہ بنا سکا تو اب اس کا تباہ ہو جانا ہی بنتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں اچھا گزار لیا تو مغفرت ہو جائے گی، نہیں تو چلو خیر ہے. نہیں، خیر کوئی نہیں ہے، اس میں ہمت ہی کرنی ہے تاکہ ساری خیریں ملیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اچھا رمضان ہمت کے ساتھ صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.